مایا ہوٹل میں ویٹر کے ڈریس میں کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ جب وہ وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا تو وہ سادہ سے حلیے میں بھی زہرام خان زادہ کو پسند آ گئی۔ دنیا کی نظر میں زہرام خان زادہ ایک مشہور بزنس مین تھا، لیکن اصل میں وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ مجھے تم اچھی لگی ہو، چند دن گزارو گی میرے ساتھ؟ اس کی گھٹیا بات پر مایا نے غصے سے اسے تھپڑ دے مارا۔ زہرام خان زادہ بے عزتی کے احساس سے پاگل ہو کر بولا، اب بنا نکاح کے ہی میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے۔ ڈھلتی شام کی گہری روشنیوں نے پورے ہوٹل کو سنہری سا رنگ دے رکھا تھا۔ موسیقی کی مدھم دھنیں، لوگوں کے کہکہے اور خوشبوؤں کا ملاپ، یہ سب مل کر ایک ایسے ماحول کو جنم دے رہے تھے جو بظاہر خوشگوار تھا، مگر اس بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی سبز آنکھوں میں بظاہر تو کوئی تاثر نہیں تھا، مگر ان بے تاثر آنکھوں میں وحشت چھپی تھی۔ زہرام خان زادہ، دراز قد، پروقار، ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس میں ملبوس، اور چہرے پر وہی ازلی سنجیدہ سختی جو اس کا خاصہ تھی، سجائے وہاں موجود تھا۔ دنیا کے سامنے اس کی پہچان ایک سیلیبریٹی بزنس مین کی تھی۔ لوگ اسے پہچانتے تھے، اس کا نام جانتے تھے، لیکن اس کی حقیقت وہ چند لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ وہ گینگسٹر تھا۔ دہشت کا دوسرا نام زہرام خان زادہ تھا۔ وہ شخص جس کا نام شہر کے بڑے بڑے حلقوں میں دبے لفظوں میں لیا جاتا تھا، آج وہ اس ہوٹل میں کھانا کھانے آیا تھا۔ مایا ہوٹل میں ویٹر کے ڈریس میں کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ جب وہ وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا تو وہ سادہ سے حلیے میں بھی زہرام خان زادہ کو پسند آ گئی۔ ہوٹل کی سنہری روشنیوں میں اس کا چہرہ نکھر رہا تھا۔ اس کے نین نقش ایسے تھے کہ زہرام خان زادہ چاہ کر بھی اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا نہ سکا۔ اس نے اشارے سے مایا کو اپنے پاس بلایا اور کھانا سرو کرنے کا حکم دیا۔ وہ لڑکی اپنے ارد گرد سے بے پرواہ چہرے پر کوفت زدہ تاثرات لیے اس کے سامنے کھانا سرو کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی پشت دیکھتے ہوئے زہرام خان زادہ کے دماغ میں بے ساختہ یہ سوال ابھرا تھا۔ اس کی ہری آنکھوں کو یہ لڑکی پہلی نظر میں بھا گئی تھی، تبھی اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہ ہٹی تھیں۔ بلال، ہنوز اس پر نگاہیں جمائے اس نے پاس کھڑے اپنے خاص آدمی کو آواز دی تو وہ سرعت سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگاؤ۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو ہلکی آواز میں ہدایت دی تھی۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر لہجے میں وہی حکمرانی تھی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بلال نے پہلے زہرام خان زادہ کی نگاہوں کے تعاقب میں اس ویٹرس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ زہرام خان زادہ کو اس لڑکی کی تمام ڈیٹیل میل کر چکا تھا۔ مایا ابراہیم۔ زہرام خان زادہ نے موبائل سکرین پر دیکھتے ہوئے اس کا نام سرگوشی کی صورت ادا کیا، پھر نگاہیں اوپر اٹھائیں اور مایا پر مرکوز کیں۔ وہ چند ہی لمحوں میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ چند لحظے یوں ہی گزرے اور پھر زہرام خان زادہ نے اپنے قدموں کو حرکت دی۔ اس کے قدم اب مایا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ مایا کے سامنے موجود تھا۔ مایا نے جیسے ہی نگاہ اٹھائی، اس کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ اس کے سامنے والی کرسی پر ایک اجنبی آ کر بیٹھ چکا تھا، وہی پراسرار شخص جسے وہ بھی کچھ دیر پہلے فلور پر دیکھ چکی تھی، مگر تب اس نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، زہرام خان زادہ نے گہری آواز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کے لہجے میں وہی ازلی سرد مہری تھی اور لہجہ ایسا تھا جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ وہ تو سکون سے اپنی بات کہہ چکا تھا، مگر مایا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور لمحے بھر میں اس کے ہاتھ کا تیز تھپڑ زہرام خان زادہ کے رخسار پر پڑا تھا، ایسا تھپڑ جس کی آواز پورے کیفے میں گونجی تھی۔ زہرام خان زادہ کی آنکھوں میں اشتعال چھلکنے لگا۔ اس نے ضبط سے ہاتھ کی مٹھی بھینچی اور پھر اپنی وحشت زدہ نگاہیں سامنے کھڑی مایا پر جمائیں جو حیرت اور غصے کے سبب تھوڑا تھوڑا کانپ رہی تھی۔ میں کوئی آوارہ لڑکی نہیں ہوں جو آپ کی اس آفر کو قبول کر لوں۔ اپنے جیسی ڈھونڈے مسٹر۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا مگر اعتماد میں کمی نہ آئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر مڑ کر جانے ہی لگی تھی مگر اگلے ہی لمحے زہرام خان زادہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے روک چکا تھا۔ اس کی انگلیوں کا دباؤ سخت تھا۔ مایا کو تو وہ انگلیاں اپنی بازو میں دھنستی محسوس ہوئیں۔ اگلے ہی لمحے زہرام خان زادہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیے آگے بڑھا تھا۔
اور مایا چاہ کر بھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہ کروا پائی اور اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ قدرے الگ تھلگ اور خاموش ایریا میں آ کر زہرام خان زادہ رکا تھا۔ مایا بھی اس کے ساتھ ہی رکی، مگر اس کا ہاتھ اب بھی زہرام خان زادہ نے پکڑ رکھا تھا۔ مایا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کو مزاحمت کی، مگر زہرام خان زادہ اس کی کلائی کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ مایا کٹی ڈال کی طرح اس کے بالکل قریب سے رکھ آئی تھی۔ اس نے درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کو بے ساختہ زہرام خان زادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مس مایا، اس نے سرد سی آواز میں کہتے ہوئے مایا کی آنکھوں میں اپنی ہری سرد آنکھیں گاڑی۔ ان آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ مایا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں۔ وہ اس کے قریب جھکایا تھا، اتنا قریب کہ اس کی حدت بھری سانسیں مایا کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئیں۔ اس نے درمیان میں فاصلہ قائم کرنا چاہا، مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ یا تو مجھ سے نکاح کر لو یا پھر بغیر نکاح کے ہی۔ مایا کو معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں ایسی اشتعال بھری سرخی امڑ رہی تھی کہ مایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ جواب دو۔ اسے خاموش کھڑا پا کر زہرام خان زادہ نے اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ مایا کے دماغ میں بھانبڑ سے جلنے لگے۔ یا پھر بغیر نکاح کے ہی۔ حیرت، دکھ، غصہ، یہ سب جذبات بیک وقت اس پر طاری تھے، اور وہ تو زہرام خان زادہ کی ہمت پر دنگ تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ دبا دبا سا گرائی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ وہ سختی سے اپنا بازو تو چھڑوا چکی تھی، مگر زہرام خان زادہ کی گرفت کی حدت ابھی تک اسے اپنی جلد میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوئی چند قدم مزید پیچھے ہوئی، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ شخص دوبارہ اس کے قریب آ رکا ہے۔ زہرام خان زادہ اس سے 1 قدم کے فاصلے پر رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سی مستقل ضد تھی۔ مجھ سے ڈرو مت مایا، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، بلکہ میرے پاس تو تمہارے لیے اچھی پیشکش ہے۔ وہ مایا کی آنکھوں کا خوف بھانپ چکا تھا، تبھی اس کی ہری آنکھوں میں حز اٹھاتا تاثر تھا۔ وہ اس سے 1 قدم کے فاصلے پر رکا اور اپنی پیشکش دوبارہ دہرا رہا تھا۔ میں تمہیں ایک اچھی زندگی کی پیشکش کر رہا ہوں، عزت، حفاظت، آسائش، تم جو مانگو ملے گا، مگر اس کے بدلے تمہیں مجھے اپنا آپ سونپنا ہوگا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے آخری جملے میں 1 قدم کا فاصلہ بھی سمیٹ گیا تھا۔ بس، مایا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کوئی چیز ہوں جو آپ یوں آ کر پیشکش کریں گے اور میں سوچے سمجھے بغیر قبول کر لوں گی؟ اس کی آواز بلند تھی، مگر لہجے میں چھپی گھبراہٹ تو زہرام خان زادہ سے بھی پوشیدہ نہ تھی۔ آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ پیسہ ہے، شہرت ہے، لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے آپ ہر جگہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے۔ مایا نے بڑی دقت سے اپنے حواس سنبھالتے ہوئے زہرام خان زادہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے کی ہمت کی تھی، مگر اسے جلد ہی اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلنا پڑا کہ اس کی سرد آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ آپ نے بہت سی لڑکیوں کو ایسی پیشکش کی ہوگی مسٹر زہرام خان زادہ، اس نے غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات میں 1 لمحے کا وقفہ لیا۔ غصے کی زیادتی سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ مگر میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، آپ اپنے جیسی کوئی ڈھونڈ لیں اور خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اس نے اول جملے پر طنزیہ انداز میں زہرام خان زادہ کو دیکھا تھا، جبکہ آخری جملہ اس نے مدھم انداز میں مکمل کیا اور پھر وہاں سے جانے کو اپنا رخ موڑا، مگر زہرام خان زادہ ایک بار پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ میں نے تمہیں نکاح کرنے کی پیشکش کی ہے، عزت سے اپنی زندگی میں شامل ہونے کو کہا ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی بے تاثر تھا۔ زہرام خان زادہ نے رخ واپس اس کی طرف کیا، پھر اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ عزت؟ آپ کے منہ سے یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ جو آپ کی اصلیت ہے وہ آپ پہلے ہی مجھ پر ظاہر کر چکے ہیں۔ اس کی آواز سے بے تحاشا غصہ جھلک رہا تھا۔ آپ کے لیے عزت تو وہ چیز ہے نا جسے آپ جیسے لوگ دوسروں سے چھینتے ہیں۔ آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ اس نے 1 لمحے کا توقف کرتے ہوئے زہرام خان زادہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ میں نے آپ کو منع کر دیا۔ اب آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے کسی بھی صورت زیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی لفظ غلط نہ تھا۔ وہ زہرام خان زادہ کے انداز سے سب کچھ بالکل ٹھیک سمجھ چکی تھی۔
زہرام خانزادہ کے چہرے پر پہلی بار تناؤ آ گیا۔ میں تمہاری کسی بھی بات کو نہیں جھٹلا رہا، مگر میری بات تو تمہیں ماننی ہوگی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر بضد تھا۔ میری طرف سے آپ کی ہر پیشکش مسترد، کیونکہ میں آپ جیسا شخص اپنی زندگی میں نہیں چاہتی۔ مایا کا لہجہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ کوئی بھی پیشکش کر لیں، میں آپ کے ساتھ ایک منٹ بھی کھڑی نہیں ہونا چاہتی۔ نکاح، عزت، پیشکش، میں ہر چیز سے انکار کرتی ہوں۔ آپ کی ہر بات مسترد کرتی ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی پلٹ گئی، مگر چند قدم اٹھانے کے بعد ہی اپنی پشت پر ابھرتی زہرام خانزادہ کی آواز پر اسے رکنا پڑا تھا۔ اس کا جملہ ہی ایسا تھا کہ مایا کے قدم اپنے آپ ہی ساکت ہو گئے۔ وہ چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پائی۔ اگر اس سب کے بدلے میں تمہاری ماں کے علاج کے لیے رقم دوں، تب بھی تم میری پیشکش ٹھکراؤ گی۔ زہرام خانزادہ اپنا داؤ کھیل چکا تھا، اور اس بار اس کا وار رائیگاں نہیں گیا تھا۔ اس نے مایا کو رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہارے پاس ماں کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے نا؟ اور ماں بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہیں۔ میں تمہیں ان کے علاج کے لیے رقم دوں گا، اور بدلے میں مجھے تم درکار ہو۔ ایک رات کے لیے ہی صحیح، مگر تمہیں میرے سامنے جھکنا ہوگا مایا۔ زہرام چند قدم آگے بڑھا اور مایا کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر فتح مند تاثرات تھے، کہیں اندر اس کی انا کو بھی تسکین پہنچ رہی تھی۔ مجھے جو چاہیے وہ تم ہو مایا، تم مجھے وہ دو گی جو مجھے چاہیے۔ بدلے میں تمہیں ہر آسائش دوں گا۔ تمہیں وہ چند ٹکوں والی نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی، تمہاری ماں کا علاج بھی سکون سے ہو جائے گا۔ زہرام ایک قدم آگے بڑھا اور فضا جیسے اس کے ارد گرد سکڑتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کا گہرا اصرار بھرا رنگ مایا کے چہرے پر جم گیا تھا، جیسے وہ اس کے تاثرات سے اس کی ہر سوچ پڑھ لینا چاہتا تھا۔ صرف ایک رات کی ہی بات ہے، میں تم سے نکاح کروں گا، کچھ دو اور لو کے اصول پر عمل کرو۔ اس کی بات ختم ہوئی تو مایا پر جیسے ہنسی، دکھ، غصہ اور حیرت سب ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ وہ ساکت کھڑی تھی، چہرے پر اٹل نفرت اور آنکھوں میں شدید طوفان بھرے تاثرات تھے۔ آپ کو لگتا ہے میں خریدنے والی کوئی چیز ہوں؟ اس کی آواز دبی نہیں تھی، تیز تھی، بہت تیز۔ پیسے پھینک کر آپ سوچتے ہیں کہ میں آپ کی ملکیت بن جاؤں گی؟ اس کا سوال اصولی تھا اور لہجہ گراتا ہوا۔ زہرام خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی میں بھی تکبر تھا، انا کی تسکین تھی۔ آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مجبور لڑکی آپ کی پیشکش پر راضی ہو جائے گی۔ نہیں مسٹر زہرام خانزادہ، نہیں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ میں آپ کی شرائط کے مطابق نہیں جی سکتی۔ اس کے چہرے پر اب مکمل سختی تھی۔ میری زندگی میری ہے، میری عزت میری ہے، اور میں اسے کسی بھی قیمت پر آپ جیسے انسان کے ہاتھوں نہیں بیچوں گی۔ زہرام کا جبڑا سخت ہوا، لیکن اس نے پھر بھی کوئی لفظ نہیں کہا۔ مایا آگے بڑھی، اس کی نظریں سیدھی زہرام خانزادہ کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ آپ کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، سیاست ہے، ہتھیار ہیں، مگر میرے پاس میری عزت ہے، اور یہ آپ جیسے گرے ہوئے شخص کے لیے نہیں ہے۔ وہ اتنی مشتعل تھی کہ غصے میں بولتے ہوئے دوبارہ ہاتھ اٹھا بیٹھی۔ ایک تیز تھپڑ جو اس نے پورے غصے سے زہرام خانزادہ کے رخسار کی طرف بڑھایا تھا، مگر زہرام خانزادہ نے اس بار بجلی کسی تیزی سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ اس کی گرفت مایا کے ہاتھ پر مضبوط اور بے حس تھی۔ پہلی بار برداشت کیا تھا، دوسری بار نہیں۔ اس کا لہجہ بغیر آواز بلند کیے بھی سخت تھا۔ مایا نے اپنے ہاتھ کو جھٹکے سے چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ امید ہے اب ہمارا آمنا سامنا دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ فقط ایک جملہ کہہ کر پلٹ گئی۔ اس کے قدم اتنے تیز تھے کہ جیسے ہر قدم زہرام کی وجود کو اپنے پیچھے رونتا ہوا جا رہا ہو۔ چند سیکنڈ تک زہرام اس جگہ ساکت کھڑا رہا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاں، اس کی آنکھوں کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں اب سرد اور وحشت زدہ تاثر چھانے لگا تھا۔ مایا کا مارا تھپڑ اور دوسری بار اس کا اٹھتا ہاتھ، اور ان سب سے بڑھ کر اس کی طنزیہ باتیں، یہ سب زہرام خانزادہ کی انا پر گہری چوٹ لگا چکی تھیں، اور جب تک زہرام اس سب کا بدلہ نہ لے لیتا وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پیچھے پلٹا تھا۔ اس کا خاص آدمی جو کچھ قدم پیچھے ہی موجود تھا، زہرام کو پلٹتا دیکھ کر سرعت سے اس کے قریب آیا۔ اب وہ زہرام کے حکم کا منتظر تھا۔ تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ زہرام نے آہستہ مگر سرد لہجے میں غیر واضح جملہ ادا کیا، جسے بلال اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ بلال نے سر اس بات میں ہلایا اور اس حکم کی تعمیل کے لیے پلٹ گیا۔
اور زہرام خان زادہ کے چہرے پر وہی باریک شفاف مسکراہٹ ابھری جو ہمیشہ اس وقت آتی تھی جب کسی کی زندگی اس کے ہاتھ میں آ چکی ہوتی تھی۔ رات پوری طرح اتر چکی تھی۔ شہر کی سڑکوں پر زرد روشنیوں کی لکیر پھیلی ہوئی تھی، مگر گلی کے کونے پر کھڑی وہ سفید وین مکمل خاموشی میں چھپی ہوئی تھی۔ پاس ہی سیاہ لباس میں ملبوس کچھ آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے پر ماسک کے پیچھے چھپے تھے، جبکہ وہاں سے کچھ گلیوں پیچھے مایا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدم تھکے ہوئے تھے جبکہ دماغ میں زہرام خان زادہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، یا تو مجھ سے نکاح کر لو یا پھر بغیر نکاح کے ہی، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ مایا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ زہرام کے سامنے تو اس نے بہت مضبوطی دکھائی تھی، مگر اب ان جملوں کی تکلیف اس کا دل چیر رہی تھی۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ کوئی بھی راہ چلتا شخص اس کی یوں تصدیق کرتا؟ کیا اس کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی؟ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی تکلیف اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ آنکھیں اب رونے کے سبب سرخ ہونے لگی تھیں۔ وہ اپنی گلی کے موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ مایا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ حیرت ابھر آئی۔ دو آدمی سیاہ کپڑوں میں ملبوس نقاب چڑھائے سیدھے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ سب پروسیس کرنے میں مایا کو چند لمحے لگے، اور جو ہی سے ساری سچویشن سمجھ آئی اس نے فوراً رخ موڑا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر ابھی اس نے چند قدم ہی لیے تھے کہ پیچھے سے ایک بھاری ہاتھ اس کے منہ پر آ جما۔ مایا کی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی لیکن آدمی کی گرفت فولادی تھی۔ خاموش، ایک آدمی نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ اب وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وین کی طرف جا رہے تھے۔ مایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، سانس بے قابو ہو گئی جبکہ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے ہاتھوں نے ہوا میں بے بسی سے پھڑ پھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر مزاحمت بیکار تھی۔ ان آدمیوں کی طاقت کے سامنے مایا کی مزاحمت بالکل کمزور تھی۔ مایا نے آخری کوشش کرتے ہوئے اپنے ناخنوں سے آدمی کی کلائی پر خروچ ڈالی، مگر جواب میں اسے تیزی سے گاڑی کے اندر دھکیل دیا گیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، پلیز۔ وہ چیخی مگر اب یہ چیخنا چلانا بیکار تھا۔ وہ بہت بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ وین کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور اندر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اب وہاں صرف مایا کی چیخوں کی آواز تھی۔ اس کی مزاحمت نہ تھمتی دیکھ کر ایک آدمی نے جیب سے رومال نکالا، اس پر کچھ چھڑکا اور مایا کے منہ پر زبردستی رکھ دیا۔ اس کی چیخ تھم گئی، سانسیں اوپر نیچے ہونے لگیں، مایا کی آنکھیں بند ہونے لگیں، پوری دنیا دھند میں ڈوبنے لگی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وین رات کے اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد یہ ایک بند جگہ کا منظر تھا جہاں کسی کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس بند تہخانے میں وہ لڑکی پچھلے کئی گھنٹوں سے قید تھی۔ تہخانہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیوار کے پاس چلتی مدھم روشنی میں دروازے کے پاس بیٹھی مایا کو دیکھا جا سکتا تھا۔ چند لمحے قبل ہی اس کے حواس بحال ہوئے تھے اور وہ تب سے یوں ہی دروازہ بجا رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں کے کونے سرخ اور سوجے ہوئے تھے۔ مجھے جانے دو، کوئی ہے، مجھے باہر نکالو۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے بار بار دروازہ بجا رہی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ مسلسل دستک سے سرخ پڑ چکے تھے، ہتھیلیاں جلتی محسوس ہو رہی تھیں، آنسو اس کے گالوں پر گرم لکیروں کی طرح بہہ کر تھوڑی سے ٹپک رہے تھے۔ کس نے اغوا کیا مجھے؟ کیوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں پنچھی کی طرح بار بار پر مار رہا تھا، سکون چھین رہا تھا۔ کوئی ہے، مجھے باہر نکالو۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی اور اب تو چیخنے سے حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ جب چیخنے چلانے سے بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ ہار مان کر دروازے کے پاس ہی زمین پر گر سی گئی۔ اس کا کمزور سا جسم روتے روتے کانپ رہا تھا۔ اب بس وہاں اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ان سسکیوں کی آواز میں قدموں کی چاپ بھی شامل ہوئی تھی۔ کوئی سیڑھیاں اترتا اسی طرف آ رہا تھا۔ مایا نے قدموں کی آواز سنی تو وہ اپنی ہچکیاں حلق میں ہی دبا گئی۔ چند لحظوں بعد تہخانے کا دروازہ کھلا اور کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ یہ زہرام خان زادہ تھا، وہ شخص جس کی سبز آنکھوں میں اب سرخی بھری وحشت گھل چکی تھی۔ مایا نے نظریں اٹھائیں اور پھر نگاہیں سامنے کھڑے چہرے پر ساکت ہوئیں۔ زہرام، وہ اس شخص کو پہچانتی تھی۔ اس شخص سے ہوئی آخری ملاقات کو چند گھنٹے ہی تو ہوئے تھے، مگر نہیں، سامنے کھڑا شخص وہ نہیں تھا جسے وہ پہچانتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا، جس کی آنکھوں میں اجنبیت سے زیادہ وحشت تھی، جس کے چہرے پر نرمی سے زیادہ غصہ تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ مایا کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ بے ساختہ پیچھے کھسکی،
زہرام خان زادہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی سرخ نظریں مایا پر جمی تھیں۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس کی آواز سرد تھی۔ کیا کہا تھا تم نے کہ تم میری ہر پیشکش مسترد کرتی ہو؟ زہرام خان زادہ نے بلند آواز میں مایا کی بات دہرائی تھی۔ مگر اب کیا کہو گی؟ وہ اس کی حالت سے لطف لے رہا تھا۔ یوں بے بس بیٹھی مایا اس کی انا کو بہت تسکین پہنچا رہی تھی۔ اب تم میری قید میں ہو۔ ایک رات کیا، میں جب تک چاہوں تم پر حکمرانی کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے کے ساتھ ساتھ درمیانی فاصلہ بھی ختم کرتا جا رہا تھا، جبکہ مایا تو حیرت سے گنگ تھی کہ آج زہرام خان زادہ کو مارا گیا اس کا ایک تھپڑ اسے کس دوراہے پر لا چکا تھا۔ آج تم کچھ بھی کر لو مگر مجھ سے رہائی نہیں پا سکتی۔ اس کے لہجے میں شیطانیت تھی اور نگاہیں یوں تھیں جیسے وہ مایا کو اندر تک ٹٹول رہی ہوں۔ اب تم کچھ بول کیوں نہیں رہی مایا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہنے کے ساتھ ایک قدم مزید آگے لیا تھا اور مایا نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے لیے۔ پلیز مجھے جانے دو، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، خدا کے واسطے۔ وہ گڑ گڑائی تو وہ زور سے ہنس پڑا، ایسی مکروہ ہنسی کہ مایا کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ اتر گئی۔ جانے ہی تو نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ سرد مگر بے تاثر سبز نظریں ہنوز مایا پر جمی تھیں، جو مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ مایا اب زور سے چلائی تھی مگر اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ تو زہرام سے بھی چھپی نہ تھی۔ تبھی تو وہ شیر ہوتا مزید آگے بڑھا اور مایا نے میکانی انداز میں اپنے قدم پیچھے لیے یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی، اور سامنے زہرام خان زادہ ایسے ٹھہرا تھا کہ وہ دائیں یا بائیں سے نکل بھی نہ سکتی تھی۔ جانے ہی تو نہیں دے سکتا، تمہیں اپنے کیے کا انجام تو بھگتنا ہی ہوگا مایا۔ زہرام خان زادہ نے اس کے دائیں طرف دیوار پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس پر جھکنے لگا تھا اور تبھی مایا سرد سے بائیں طرف سے ہوتی بھاگنے ہی لگی تھی کہ زہرام نے تیزی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی تھی۔ ہاں مس مایا، بھاگ کہاں رہی ہو؟ یہاں سے بھاگ کر جاؤ گی بھی کہاں؟ وہ اسے تیزی سے پیچھے کھینچ چکا تھا اور اس اچانک افتاد پر مایا کی پشت بہت بری طرح دیوار سے جا لگی تھی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ مایا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے دور دھکیلا مگر وہ اس کی کلائیاں اپنے مضبوط گرفت میں لے کر اسے بے بس کر چکا تھا، لیکن مایا کی مزاحمت اب بھی جاری تھی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ اسے بری طرح جھٹپٹاتا دیکھ کر اب زہرام خان زادہ نے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑیں جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے وہ گرایا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، دور ہٹو۔ جواباً وہ بھی گرائے مگر زہرام خان زادہ جیسے مضبوط شخص کے سامنے اس کی مزاحمت بیکار تھی۔ آج بات ہاتھ لگانے سے بہت آگے جائے گی، کہنے کے ساتھ ہی وہ اسی لیے کونے میں رکھے بیڈ کی طرف پلٹا۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ اسے پیچھے نہ ہٹتا دیکھ کر بے بسی سے گڑ گڑائی۔ خدا کے واسطے مجھے یوں رسوا مت کرو، نکاح کر لو مجھ سے۔ مایا کا انداز منت جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی اور دل انہونی کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ وہ کتنی بے بس تھی کہ آج خود کو گناہ سے بچانے کی خاطر وہ ایک گینگسٹر کو خود سے نکاح کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے تمہیں نکاح کی پیشکش کی تھی جسے تم مسترد کر چکی ہو۔ اب جو بھی ہوگا بغیر نکاح کے ہی ہوگا۔ زہرام خان زادہ نے اسے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ وہ پشت کے بل بیڈ پر گری اور سرد سے کوہنیوں کا سہارا لیتی دوسری طرف سے اترنے لگی تھی کہ زہرام اس کے پاؤں پکڑ کر اسے واپس کھینچ چکا تھا۔ رحم کرو مجھ پر، میں یہ ذلت نہیں سہ سکوں گی، دور رہو مجھ سے۔ مایا نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر برسائے اور اسے خود سے دور کرنے کو بھرپور طاقت لگائی۔ تبھی وہ ذرا سا لڑکھڑایا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ ارے اتنی طاقت، میں تو تمہیں بہت آسان شکار سمجھ رہا تھا۔ وہ حیرت بھرے انداز میں ہنسا، پھر اس کی کلائیاں اپنی گرفت میں لے کر مکمل طور پر اس پر جھک آیا۔ اب مایا بے بس حالت میں ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ مگر آج تم خود کو مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ وہ مزید اس کی طرف جھکا مگر وہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئی۔ مجھ سے نکاح کر لیں، خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، پھر آپ بعد میں مجھے بے شک طلاق دے دیجیے گا، لیکن میں نکاح کے بغیر آپ کے ساتھ کوئی بھی رات نہیں گزار سکوں گی۔ وہ روتی ہوئی بھاری دل کے ساتھ بول رہی تھی۔ یہ فیصلہ اس نے کس قدر بھاری دل کے ساتھ کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اس سے قبل زہرام خان زادہ مزید اس پر جھکتا باہر سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ باس۔ چند لمحوں بعد باہر بلال کی آواز گونجی تھی۔ چند لمحے کی مہلت مل گئی ہے تمہیں۔ زہرام نے مایا کے کان کے قریب سرگوشی کی اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ پیچھے مایا نے بے بس حالت میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما تھا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کہ اس وقت وہ خود پر رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹی سی بیٹھی تھی جب اسے ایک بار پھر سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی اور مایا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جان آہستہ آہستہ اس کے جسم سے نکلتی جا رہی ہے۔ آخر چند لہجوں بعد تہخانے کا دروازہ کھلا اور زہرام خانزادہ اندر داخل ہوا۔ مایا بے ساختہ پیچھے کھسکی جیسے وہ خود کو دیوار میں ہی پیوست کر دینا چاہتی ہو۔ اٹھو! اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے زہرام نے ایک لفظ ادا کیا تھا، مگر وہ ویسے ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ سسکیوں کے باعث اس کا جسم آہستہ آہستہ ہچکولے کھا رہا تھا۔ اٹھو لڑکی! اب اس نے کہنے کے ساتھ خود ہی آگے بڑھ کر اس کے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑائی تو زہرام نے دوسرے بازو اس کے گرد گزار کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دور رہیں پلیز۔ وہ اس حصار میں کانپ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں مولوی صاحب تم سے نکاح کے لیے رضامندی لیں گے اور تمہارا جواب ہاں ہی ہونا چاہیے۔ ہنوز اسے تھامے ہوئے زہرام نے اپنی بات کی تھی۔ نکاح؟ اس نے حیرت سے سر اوپر اٹھایا۔ کیا اس نے واقعی نکاح کی بات کی تھی؟ سرمئی آنکھوں بے ساختہ سبز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ان دونوں کے درمیان بالکل تھوڑا سا فاصلہ تھا اور آنکھیں بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے کے تمام نقوش دیکھ سکتی تھیں۔ ہاں، میں تمہاری بات مان رہا ہوں۔ اس کے بعد تم میری بات ماننے کی پابند ہوگی۔ اس کا جواب مختصر تھا، جبکہ اب مایا تو اپنی پلکیں بھی نہ چپک پائی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کے سبب سرخ ہو رہی تھیں اور پپوٹے سوج رہے تھے۔ ستواں ناک بھی سرخ ہو رہی تھی، مگر صرف ایک رات کے لیے۔ اس نے زہرام کی بات کے جواب میں کہا تھا، جبکہ زہرام خانزادہ نے اب کوئی جواب نہ دیا اور اسے دروازے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ مایا تھکے تھکے قدم لیتی آگے بڑھی، کیونکہ اب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں ہی لایا تھا۔ فریش ہو جاؤ، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اسے کمرے کے وسط میں کھڑا کرتے ہوئے زہرام نے دائیں طرف واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ تم کل صبح مجھے چھوڑ دو گے نا؟ وہ یقین دہانی چاہتی تھی کہ وہ سب صرف ایک رات پر ہی محیط تھا۔ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں جلد از جلد ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ مایا کو اس وقت صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ یہ تم پر منحصر ہے۔ اب اگر تم نے مزید کوئی تماشا نہ کیا تو شاید میں تمہیں جلد رہائی دے دوں۔ اس نے اب سرد لہجے میں کہا تھا، مگر اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مزید کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ تبھی وہ مزید کچھ نہ بول پائی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جبکہ واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ خود بھی کمرے سے نکل آیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ مایا ابراہیم سے مایا زہرام خانزادہ بنتی اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ آج شام سے لے کر اب تک کا ہر منظر اس کے دماغ میں بار بار ابھر رہا تھا۔ زہرام کی باتیں، اس کا انداز، اسے کچھ بھی تو بھول نہیں رہا تھا۔ اوپر سے زہرام خانزادہ کا لمس جو اسے اپنے بازوؤں اور گردن پر اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی کتنی ہی بار اس کے خوبصورت بہت بڑے کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھ چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر خوف میں مبتلا تھی۔ وہ بیڈ پر موجود اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جسے وہ زندگی میں کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بھلے ہی اس کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ یہ سوچ سوچ کر کانپ رہی تھی کہ وہ اپنا آپ ایک درندے کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینکنے جا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی دل دہلا دینے والی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بری طرح اچھلی تھی۔ دل کانپ اٹھا تھا، وجود لرز رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس نے محظوظ کن انداز میں بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو شام کے سفید لباس میں ہی موجود تھی۔ صرف سر پر سرخ دوپٹہ اوڑا ہوا تھا جو اس کی ایک ملازمہ ہی اسے دے کر گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہو تو میں تھوڑا جلدی آ جاتا۔ وہ دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آنے لگا تھا، جبکہ دروازہ لاک کرنے اور اس کے قریب آنے پر وہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ دل کے ساتھ ساتھ اس کا وجود بھی بری طرح سے لرز رہا تھا، جو زہرام خانزادہ بخوبی نوٹ فرما رہا تھا۔ تم جیسے درندے شخص کا انتظار کرنے سے بہتر ہے میں مرنا قبول کروں، مگر تم نے مجھے مرنے لائق بھی۔ وہ جو بول رہی تھی کہ زہرام خانزادہ کی نظروں میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے اسے پھر سے کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زبان کو گویا کفل لگ گیا ہو، اس کی بات بیچ میں ہی اٹک گئی، جبکہ زہرام خانزادہ سرد مہری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ افسوس کہ تمہیں میرے بارے میں بہت کم جانکاری ہے۔ میں ایک بے رحم انسان ہوں، مجھ پر کسی کے آنسو اثر نہیں کرتے۔
اسی لیے یہ آنسو بہانا بھی بند کرو، کیونکہ یہ آنسو میرے دل میں ہمدردی نہیں بلکہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ وہ نہایت سفاکیت سے بول رہا تھا، پھر پر اسرار سا مسکراتا بیٹھ پر اس کے قریب بیٹھا۔ وہ پیچھے کو کھسکی مگر جگہ نہیں تھی۔ پہلی نظر میں ہی تم نے میری توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی تھی، لیکن یہ توجہ صرف اور صرف وقتی تھی۔ اگر تم مہان بنتے ہوئے مجھے تھپڑ نہ مارتی تو اب شاید یہ سب نہ ہو رہا ہوتا، نہ تم میری قید میں ہوتی۔ اب تمہاری خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تم سے نکاح کر لیا، لیکن اپنی خواہش کے پورے ہوتے ہی میں اس نکاح کو ختم کر دوں گا۔ وہ ہاتھ کی پشت اس کے گال پر پھیرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ آنکھیں میچتی کوئی حرکت بھی نہ کر سکی۔ اس کا لمس نرمی سے بھرپور تھا۔ تم نہیں، آپ۔ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ زہرام نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ مایا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ آپ کو کیا ملا میری زندگی برباد کر کے؟ وہ روتے ہوئے بولی نہیں بلکہ چلائی تھی۔ اس کی گال پر حرکت کرتا زہرام خانزادہ کا ہاتھ تھما، پھر اس نے سختی سے اس کی تھوڑی کو تھاما اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ میں نے تو تمہارے سامنے آپشنز رکھے تھے، مگر تم نے اپنے لیے یہی آپشن چنا، تو اس میں اب میری کیا غلطی ہے؟ وہ بڑی آسانی سے خود کو ہر چیز سے باہر نکال چکا تھا۔ مایا نے افسوس سے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ یہ شخص ایک رات میں اس کی پوری زندگی اتھل پتھل کر چکا تھا اور اب خود ہر چیز سے بری ذمہ ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے اس تھپڑ کے لیے معاف کر دیں۔ مایا کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی چمکنے لگی۔ اب کی بار زہران نے جبڑے بھینچے سے دیکھا اور پھر یکدم اسے پکڑے سے خود سے قریب کیا تھا۔ تم چاہتی تھی نکاح کے بغیر میں تمہیں ٹچ نہ کروں۔ اب اگر نکاح ہو گیا ہے تو اب تو میرے پاس باقاعدہ پورا پرمٹ ہے تمہیں ٹچ کرنے کا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب کرتا بولا تھا۔ وہ تو کوئی مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی، کرتی بھی تو کیسے؟ کیا آپ مجھے صبح تک چھوڑ دیں گے؟ وہ پھر اس سے پوچھ بیٹھی۔ اس بار زہرام نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، وہ یہ کہہ ہی نہ سکا۔ وہ کہنا چاہتا تھا پر اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ پلیز بتائیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا صبح؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ مطلب تم تیار ہو ہر اس چیز کے لیے جو میں نے تم سے کہی؟ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے تیار ہو؟ الٹا زہرام نے اس سے سوال کیا تو مایا لب کاٹنے لگی۔ وہ تیار تو نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب تو خیر سے وہ اس کی بیوی بن گئی تھی، چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی تھی، لیکن تھی تو بیوی ہی نا۔ اب وہ حق رکھتا تھا اسے چھونے کا۔ میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن آپ نے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن رکھا ہی نہیں۔ وہ نظریں جھکائے ہی بولی تھی، آواز رونے کے سبب کمزور ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، اٹھو یہاں سے اور واش روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، کپڑے میں نے پہلے ہی تمہارے رکھوا دیے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ مایا تھکے انداز میں بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ وہ کٹ پتلی کی طرح خاموشی سے اس کی بات مان چکی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ فریش ہوتی واش روم سے باہر نکلی، لیکن باہر نکلتے ہی اس کے قدم ڈگمگائے، کیونکہ زہرام خان زادہ شرٹ لیس کھڑا وارڈروب سے کچھ نکال رہا تھا۔ کیا وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ یہاں آؤ، وہ وارڈروب سے دوسری شرٹ نکالتے ہوئے بولا تھا، تو وہ چھوٹے چھوٹے مریل سے قدم لیتی اس کے پاس آئی۔ کیا آپ ہر لڑکی کو ایسے ہی آفر کرتے ہیں ایک رات کے لیے؟ زہرام کو خاموش دیکھ کر مایا نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ نہیں، ہر کوئی میری قربت کے قابل نہیں۔ وہ اپنی شرٹ کو صوفے پر اچھالتا بولا۔ اور یہ ڈائلاگ آپ کتنی لڑکیوں کو بول چکے ہیں؟ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ آپ اپنی راتیں رنگین کر چکے ہیں، اور اب زندگی برباد کرنے کے لیے میں ہی ملی تھی۔ کیا کوئی اور لڑکی نہیں تھی جس کے ساتھ آپ یہ گناہ کر سکتے؟ وہ باقاعدہ سینے پر ہاتھ باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ پہلے والا رونا دھونا اب بالکل بھی نہیں تھا۔ زہرام خان زادہ نے آئی برو اچکاتے اس کی جانب دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے سے کھینچتا خود کے قریب کر گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ مایا گڑبڑا گئی۔ اپنے پرسنل میں دخل اندازی کرنے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا، مس مایا ابراہیم۔ اوپس، مسز زہرام خان زادہ۔ اور کیا تم بھول گئی ہو کہ تمہیں کس لیے یہاں لایا گیا ہے؟ کس لیے تم اس کمرے میں موجود ہو؟ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ میرے لیے موجود ہو تو جو میں چاہوں گا صرف وہی کرو گی، اور جو میں بولنے کو کہوں گا صرف وہی بولو گی۔ اپنی طرف سے زیادہ زبان درازی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ اسے کہتا جھک کر اس کی گال پر بائٹ کر گیا تھا۔ اس کے یوں دانت کاٹنے پر ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔
اگر میں اب تک تم سے نرمی سے پیش آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ پیچھے ہوتا پھر سے بولا اور دوسری گال پر بھی اس نے اپنے شدت سے دانت گاڑ دیے تھے اور پھر بے ساختہ اس پر جھکا۔ وہ بری طرح سے مچلنے لگی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ اچانک اس پر اس قدر حاوی ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا، اب یہ مزاحمت کیوں؟ زہرام خان زادہ نے اس پر گہری چوٹ کی تھی مگر مایا بے بس تھی۔ وہ اب بھی خود کو اس کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھی۔ جتنی مزاحمت کرو گی اتنی ہی تمہاری تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ زہرام خان زادہ کی گرفت اس کے بازو پر سخت ہوئی تو وہ آنکھیں میچتی خود کو اس کے سپرد کر گئی۔ زہرام نے سائڈ لیمپ پر جلتی مدھم روشنی بھی بجھا دی اور اب کمرے کے ساتھ ساتھ مایا کی زندگی میں بھی اندھیرا چھا چکا تھا۔ مایا کی سسکیوں سے صبح زہرام خان زادہ کی نیند میں خلل پیدا ہوا تھا۔ وہ کس میں آیا اور اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو برابر میں بیٹھی مایا گھٹنوں میں سردی آنسو بہا رہی تھی۔ اب یہ آنسو کس خوشی میں بہا رہی ہو؟ وہ نہایت بیزاریت سے بولا تھا اور پھر سیدھا ہوا۔ رات بھر تو بہت زبان چل رہی تھی، کیا تمہیں اسی لیے نہیں لایا تھا میں؟ تمہاری شرط مانی میں نے، تم سے نکاح کیا، ابھی بھی تمہیں اس بات سے مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ آپ جانور ہیں، آپ درندے ہیں، سفاک ہیں، نہایت بدتمیز ہیں۔ وہ روتے ہوئے بری طرح سے چلائی، جبکہ اس کے چلانے پر زہرام خان زادہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کا منہ دبوچ گیا۔ خبردار جو اپنی زبان میرے سامنے چلائی۔ کس بات کا یہ رونا ہے؟ کیا اس لیے نہیں لایا تھا میں تمہیں؟ وہ اس کا منہ دبوچے ہی لفظوں کو دانتوں میں چبائے بولا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب دیں طلاق مجھے، بات صرف ایک رات کی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اسے دور جھٹکتی بولی تو زہرام خان زادہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ بھول ہے تمہاری کہ اب میں تمہیں کبھی طلاق دوں گا۔ اس کی بات پر مایا کو جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے زہرام خان زادہ کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گڑبڑائی تھی۔ جو تم نے سنا وہی میں نے کہا، میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا۔ زہرام بولتا ہوا دوبارہ سے پیچھے لیٹا اور آنکھیں بند کر گیا۔ وہ اسے طلاق نہیں دے گا، اس بات کا اندازہ بھی اسے رات میں اس کی قربت سے نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر نہیں چھوڑے گا۔ لیکن آپ نے صرف ایک رات کی بات کی تھی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ ساتھ بہت برہم نظر آ رہی تھی۔ اس ایک رات کے بدلے تم نکاح کی خواہش کر چکی ہو تو حساب برابر، اب آگے میری مرضی۔ وہ بنا آنکھیں کھولے بولا تھا۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ ہرگز یہاں نہیں رہوں گی۔ آپ ایک درندے ہیں، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ طلاق دیں مجھے فوراً کے فوراً۔ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ یہ شخص اس کا صبر آزما رہا تھا۔ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، نکل سکتی ہو اس گھر سے تو نکل جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم پاتال میں بھی چلی جاؤ تو میں تمہیں وہاں بھی ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ اب نہ تو میں تمہیں طلاق دوں گا نہ ہی میں اپنی دسترس سے کہیں تمہیں جانے دوں گا۔ تم یہیں رہو گی، میرے پاس، میرے قریب۔ وہ اب اٹھ بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا، آپ اپنی زبان سے پھر رہے ہیں۔ وہ اب پھر رونے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ میں اپنے جذبات سے پھر رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا من ہی من میں سوچ گیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے اسے خود کے حصار میں لے چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ ایک گھٹیا انسان ہیں۔ وہ اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کرتی بولی، جبکہ وہ اسے کس کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا یہ بات، مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ اگر رہائی چاہیے تو مر جاؤ۔ وہ کتنی سفاکیت سے اسے مرنے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے میری ماں سے ملنا ہے، وہ بمشکل اس سے الگ ہوتی بولی۔ ملا دوں گا لیکن ابھی نہیں، جب وقت آئے گا، اسی لیے خاموشی سے یہیں رہو۔ وہ اس کی گال پر جھکتا ہوا بولا تو پیچھے ہو گئی۔ مجھے یہ ڈرامے پسند نہیں، اسی لیے مجھے یہ ڈرامے دکھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ غصے سے کہتا بیڈ سے اٹھا اور پھر اپنی شرٹ صوفے سے اٹھاتا ویسے ہی روم سے نکل گیا۔ پیچھے وہ بری طرح سے بیڈ پر موجود چیزوں کو زمین پر پھینکنے لگی تھی۔ غصے سے اس کا دماغ ہل رہا تھا کیونکہ وہ اسے طلاق نہیں دے رہا تھا، اور یہ بات اس کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اس جیسے لڑکے کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ اس کی آخر غلطی ہی کیا تھی جو اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسی گزرتے وقت میں مایا اس سے کم از کم دن میں 10 دفعہ طلاق کا کہتی تھی اور وہ 10 دفعہ اسے انکار کرتا تھا۔ وہ اسے ہرگز چھوڑنے والا نہیں تھا۔ زہرام خان زادہ اسے ہر وقت اپنے قریب رکھتا۔ وہ جو کبھی گھر میں نظر نہیں آتا تھا اب گھر سے نکلتا بھی نہیں تھا۔ تمام کام اس کا خاص آدمی بلال سنبھال رہا تھا۔
مایا کی ضد پر زہرام اسے اس کی ماں سے بھی ملوا چکا تھا اور اب ان کا اچھے ہسپتال میں علاج بھی ہو رہا تھا۔ مایا کی ماں اصل بات سے ناواقف تھیں، مگر وہ زہرام کو مایا کے شوہر کی حیثیت سے قبول کر چکی تھیں۔ اس نکاح کے حوالے سے زہرام خانزادہ نے ہی اپنی طرف سے کوئی کہانی گڑھ کر انہیں مطمئن کر دیا تھا، اور اب وہ ان کے سامنے اتنے باوقار انداز میں جاتا تھا کہ مایا اپنی ماں کو چاہ کر بھی زہرام خانزادہ کی حقیقت نہیں بتا پائی تھی۔ شاید وہ خود بھی اس سب سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور اس 1 مہینے میں مایا کا تو پتہ نہیں، لیکن زہرام خانزادہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ لیکن مایا میں بھی ایک تبدیلی آئی تھی، وہ اب اسے طلاق کا نہیں کہتی تھی۔ شاید وہ ایک ہی بات کہہ کر تھک چکی تھی، اور شاید یہ بھی جانتی تھی کہ زہرام خانزادہ اب اسے ہرگز طلاق نہیں دینے والا۔ وہ 1 رات کے لیے نہیں بلکہ اب کئی راتوں کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔ وہ اب ساری زندگی کے لیے اس کی تھی۔ انہیں اب سوائے موت کے کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کہنا زہرام خانزادہ کا تھا، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ کچھ ضروری معاملات دیکھنے کے بعد زہرام اسٹڈی سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے ہی بلال تھا، جس نے اب آگے تمام ڈیلز دیکھنی تھی۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ زہرام خانزادہ تمام معاملات گھر پر ہی دیکھ لیتا، اور مزید کام بلال سنبھال لیتا تھا۔ آج کا مال لازمی ڈیلیور کروانا ہے۔ اس نے بلال کو آخری ہدایت دی تو وہ سر ہلاتا لاؤنج کی طرف مڑ گیا، جبکہ زہرام خانزادہ کا رخ اب اپنے کمرے کی طرف تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی مایا کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے دل تک ٹھنڈک اتری۔ وہ قدم در قدم چلتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے مایا آج تھوڑی نڈھال لگ رہی تھی۔ آپ کو اس سے کیا زہرام خانزادہ؟ آپ تو 1 رات کے نام پر میری ساری زندگی برباد کر چکے ہیں۔ مایا کے پاس بات کے لیے بس یہی ایک موضوع تھا۔ مایا میری جان، کیا تم اس رات سے پہلے کے مکالمے کو بھول نہیں سکتی؟ زہرام نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ مایا کے لیے کافی بدل چکا تھا۔ اس سب کو بھولنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ تلخ ہوئی، آواز مدھم اور نڈھال تھی۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ اب اس کا انداز سوالیہ تھا، جبکہ مایا نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری پہلی ملاقات میں ہی تم نے میرے دل پر دستک دے دی تھی، اور مجھے لگا یہ سب صرف وقتی جذبات ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر مایا کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مگر نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وقتی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر گزرتے لمحے میں نے اپنی زندگی میں تمہاری اہمیت بڑھتی ہوئی محسوس کی ہے۔ تمہارے لیے میں نے خود کو ہر ممکنہ بدلنے کی کوشش کی ہے، اور اب بھی کر رہا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت سہلا رہا تھا۔ اور مجھے اتنا تو یقین ہے ہی کہ میری محبت تمہارے دل میں بھی نرم گوشہ پا ہی لے گی۔ اس نے مایا کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ کہیں نہ کہیں تو وہ خود بھی اس کی طرف مائل ہو رہی تھی، مگر زہرام خانزادہ کا مافیا میں ملوث ہونا اسے کھٹکتا تھا، اور زہرام اس کی تاثرات سے یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب وائنڈ اپ ہو جائے، مگر اس سب میں کچھ وقت تو لگے گا۔ میں بہت گہرے دلدل میں اترا ہوا ہوں۔ اس سے چھٹکارا پانا آسان تو نہیں، مگر کوشش سے ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے لفظوں سے مایا کی یہ شکایت بھی ختم کرنے کی کوششوں میں تھا۔ ہاں، اس کا خوف کم تو نہیں ہوا تھا، مگر اسے زہرام پر یقین ضرور تھا۔ تبھی اس نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اگر آپ اگلے 6 مہینوں میں یہ سب سمیٹ سکتے ہیں تو میں آپ کی، ورنہ میرا فیصلہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ اسے مہلت دے چکی تھی، اور زہرام کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے مایا کے گرد اپنے حصار مضبوط کر دیا۔ شاید قسمت واقعی ان پر مہربان ہونے والی تھی، اور وہ مکمل طور پر خوشیوں کی آغوش میں جانے والے تھے۔